میں بھی عطا فرمائے گا۔ ربیع الاول کو کس طرح گزارنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام جو ہم سب نے کرنا ہے وہ ہے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا۔ انسان ہے، بتقاضۂ بشریت انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، بھول کر بھی انسان گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کر بھی کرتا ہے، چھپ کر بھی کرتا ہے، ظاہراً بھی کرتا ہے، باطناً بھی کرتا ہے، چھوٹے گناہ بھی کرتا ہے، بڑے گناہ بھی کرتا ہے۔ تو توبہ ویسے روزانہ کرنی چاہیے، لیکن کم از کم ایک مہینہ سچی توبہ کر کے اس توبہ پر ہم نے قائم رہنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا اگر ہماری توبہ سچی ہوگی؟ اپنے آپ کو واقعی ہم نے گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، تو آپ یقین کیجئے اگر یہ اللہ کو ادا پسند آئے گی تو ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہی ربیع الاول کی پہلی رات کی سچی توبہ ہمیں پوری زندگی گناہوں سے بھی بچائے، اور یہی سچی توبہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی بن جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب انسان اگر صرف یہ سوچ کر کہ یہ میرے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، میں نے اس مہینے کو نبی کی محبت میں گزارنا ہے، میں نے اس مہینے کو نبی کی یاد میں گزارنا ہے، میں نے اس مہینے کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اور ان چیزوں پر عمل کرنے سے پہلے اگر ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہی توبہ اللہ کو پسند آتی ہے، بلکہ آتی ہے، اللہ خود فرماتا ہے مجھے اپنے بندے کی سب سے زیادہ جو ادا پسند ہے مجھے، کہ اگر بتقاضۂ بشریت اگر اس سے گناہ ہو جائے اور وہ اس گناہ پر شرمندہ ہو، اس گناہ پر اسے ندامت مل جائے، وہ آنکھ بند کر کے میرا تصور کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عرض کرے مولا بتقاضۂ بشریت اگر مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں، اور اس گناہ پر اگر وہ ندامت کے ساتھ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کی سچی توبہ کی برکت سے میں اس کے اس گناہ کو بھی، سابقہ زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں، اسے سچی توبہ پر نیکی بھی عطا کرتا ہوں، اور سچی توبہ کی برکت سے میں اس کی بخشش کا اعلان بھی فرما دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہم نے اس بابرکت مہینے کے ادب کے لیے، اس کے احترام کے لیے جو کرنا ہے وہ ہے سچی توبہ۔ نمبر 2، اس مہینے کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کیجئے۔ اس مہینے میں نماز میں یقیناً سستی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، کم از کم اس میلاد کے مہینے کو اللہ کی عبادت میں گزاریے، اور عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت نماز ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو تمام کائنات سے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کا سارا ڈھانچہ میں نے حسن و جمال والا بنایا ہے، انسان کی عظمت کو میں نے اس کی پیشانی پہ رکھا ہے، اور جب یہی میرا بندہ اپنی اس پیشانی کو، اس جبین نیاز کو میری بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں، اور فرشتوں کی بابرکت محفل میں اپنے اس بندے پر رب فخر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو زمین پر فرشتوں تم نے کہا تھا یا اللہ اس کو مت پیدا کر، یہ زمین میں جا کے فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، یہ قتل و غارت گری کرے گا، اللہ یہ تیرا اتنا نافرمان بن جائے گا، بھی انکار کرتا۔ لیکن یہی مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، نماز میں سجدہ کرتا ہے، اللہ فرماتے فرشتوں دیکھو زمین پر جس بندے کو میں نے پیدا کرنے کے لیے تم سے مشورہ کیا تھا، تم نے کہا اس کو مت پیدا کر، مگر یہی بندہ زمین پر رہ کر آج وہ جبین نیاز جو کسی انسان کے سامنے یہ جھکانے کو تیار نہیں ہے، آج وہی بندہ مجھے رب بھی مانتا ہے، مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، مجھ سے پیار بھی کرتا ہے، میرے نام کی محفلیں بھی سجاتا ہے، میرا ذکر بھی کرتا ہے، اور آپ آج اپنی جبین نیاز کو میری بارگاہ میں بھی جھکا رہا ہے۔ اللہ اس نماز پڑھنے والے کو، اس سجدہ کرنے والے کو فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرنے کا اعلان فرماتا ہے۔ کیا یہ کم سعادت ہے کہ ہم سجدہ کریں اور رب ہمارا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کریں؟ اس ربیع الاول میں
ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری ربیع الاول ہو سکتا ہے اگلے سال زندگی وفا نہ کرے، ہو سکتا ہے ہم قبر میں رہیں، کم از کم اس ربیع الاول کو زندگی کا آخری ربیع الاول سمجھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اس بابرکت مہینے کو نماز پڑھ کر گزاریے۔ آپ نماز پڑھ کر دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہمیں کتنی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، اس بابرکت مہینے کو کس طرح گزارنا چاہیے، اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے، اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے، اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کیجیے۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے جو قرآن کی تلاوت سے کے بغیر گزر جائے، کوئی رات ایسی ہماری نہیں گزرنی چاہیے جو تلاوت قرآن کے بغیر ہو۔ ہاں میلاد والے آقا جس کا آج ہم استقبال کر رہے ہیں، جس کی محبت کا دم بھرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، انہی آقا نے میلاد پر ہمیں میلاد کے مقاصد میں یہ بھی دیا ہے کہ میرا میلاد ہوا اس لیے ہے تاکہ میں تمہیں قرآن دوں اور تم صبح و شام اس قرآن کی تلاوت کرو، اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن سے پیار کرو، اس قرآن کو چومو، اس کو سینے سے لگاؤ، اس قرآن سے سچی محبت کرو۔ اور قرآن ایسا با وفا ہے، قرآن ایسی محبت نبھاتا ہے، محبت کا صلہ دیتا ہے کہ یہی مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن دنیا میں اس کی حفاظت کرتا ہے، یہی قرآن پڑھنے والا مر کر قبر میں چلا جائے اور قبر میں اگر عذاب آ گیا ہو اس کے گناہوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے، نامہ اعمال میں گناہوں کی وجہ سے اگر وہاں عذاب آ بھی گیا، قرآن اتنی سچی محبت نبھاتا ہے کہ وہاں قبر میں بھی اپنے پڑھنے والوں کو عذاب سے بچاتا ہے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے۔ ہاں قرآن کی محبت اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر قیامت کے دن گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانے کا حکم ہو بھی گیا تب بھی یہ قرآن جہنم اور پڑھنے والے کے بیچ میں رکاوٹ بنے گا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے اس کو بھی جنت میں داخل کروائے گا۔ ربیع الاول کو قرآن پڑھ کر گزاریے۔ میلاد کے مقاصد میں یہ تیسرا مقصد ربیع الاول کو قرآن کی تلاوت میں گزارنا ہے۔ نمبر 4، اگر ہم چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے میرا مہینہ اچھا گزرے، میں نبی کی محبت کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں، حضور مجھے قبول کر لیں، میں حضور کے عاشقوں میں شامل ہو جاؤں، اس کا چوتھا طریقہ یہ ہے درود پاک کی کثرت کیجئے۔ صلی اللہ علی محمد سب سے چھوٹا درود ہے، اس کو روزانہ پڑھیے، چاہے 1 بار پڑھیں، چاہے 10 بار پڑھیں، چاہے 50 بار پڑھیں، چاہے 100 بار پڑھیں۔ ہماری زندگی میں کوتاہیاں کمیاں ضرور ہیں، مگر اس بار ربیع الاول کو اس طرح گزار کر دیکھیے، پھر دیکھیں میرے آقا آپ پر کتنی کرم نوازی فرماتے ہیں۔ ربیع الاول کو درود پاک میں گزاریے۔ ہمارا کوئی دن، کوئی رات بغیر درود کے نہیں گزرنے چاہیے، کیونکہ درود پاک وہ عمل ہے جو امتی کو نبی کے قریب کر دیتا ہے۔ درود پاک ہی وہ عمل ہے جو امتی کی بخشش کرواتا ہے۔ درود پاک ہی وہ عمل ہے جو امتی کی دنیا کو سنوارتا ہے۔ درود پاک ہی وہ عمل ہے جو امتی کی قبر کو جنت کا باغ بنواتا ہے۔ درود پاک ہی وہ عمل ہے جو قیامت کے دن امتی کو جہنم میں جانے سے روکے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے میرے آقا اسی درود پاک کی پرچی کو اس کے نامہ اعمال میں رکھیں گے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اور اسی ایک مرتبہ حضور پر، حضور کی محبت میں درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس امتی کو حضور کے صدقے جنت عطا فرمائے گا۔ اس بابرکت مہینے کو درود پاک پڑھ کر گزاریے۔ 5واں طریقہ ربیع الاول کیسے گزارنا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، اس کو بابرکت کیسے بنانا ہے، اس کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ ہر محفل میلاد میں شرکت کیجئے، چاہے اپنی ہو چاہے کسی اور کی ہو، جانتے ہو نہ جانتے ہو، بس پتہ چلے فلاں جگہ حضور کا عاشق حضور کے ذکر کی محفل سجا رہا ہے، اجتماع میلاد ہو رہا ہے، محفل میلاد ہو رہی ہے، جلوس میلاد ہو رہا ہے، یہ سوچ کر یہ کسی عام ہستی کا نہیں، امام الانبیاء کا جلوس ہے، یہ کسی عام ذات کا نہیں، سید الانبیاء کا میلاد ہے، یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں،
خاتم الانبیاء کی محفل میلاد ہے، اس میں حضور کا ذکر ہوگا، حضور کا میلاد بیان کیا جائے گا، حضور کی شان بیان کی جائے گی۔ میں سن کر اپنے اندر حضور کی محبت بڑھاؤں گا، اپنے اندر حضور کے پیار کو بڑھاؤں گا، اپنے اندر حضور کے عشق کو بڑھاؤں گا۔ جب یہ چیز لے کر آپ بالخصوص ربیع الاول میں جہاں بھی موقع ملے وقت نکال کر محفل میلاد میں جائیے، جلوس میلاد میں شرکت کیجئے، فائدہ نبی کی محبت بڑھے گی، نبی کا پیار بڑھے گا، نبی کا عشق بڑھے گا، اور اگر آقا نے کرم کیا تو اس میلاد کے صدقے حضور اپنا دیدار بھی عطا فرما دیں گے۔